بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا، فلسطینیوں کو گھروں سے بے دخل کرنے پر احتجاج، اسرائیلی فورسز نے دھاوا بول دیا۔ امریکہ کے بعد برطانیہ کا بھی کورونا وبا کی ابتدا سے متعلق تفتیش کا مطالبہ۔ مصر کا اسرائیل اور حماس کے درمیان مستقل جنگ بندی پر زور۔ انڈونیشیا نے ایران کا ضبط شدہ بحری ٹینکر 4 ماہ بعد واپس کر دیا۔ سعودی عرب کی جانب سے بھارت کو 100 کنٹینرز طبی سامان کی فراہمی کا اعلان۔ کویت نے 10 سال بعد پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا بحال کر دیا۔ بھارت کشمیر پر 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس لے تو بھارت سے بات چیت کی جا سکتی ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ برطانوی فوج کی مدد کرنے والے افغانیوں کو برطانیہ میں رہائش دینے کا فیصلہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا اور اپوزیشن رہنما یائر لیپیڈ کے نئے وزیر اعظم بننے کے امکانات روشن ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کرپشن کے مقدمے کا سامنا کرنے والے نیتن یاہو حکومتی اتحاد بنانے کی پوزیشن میں نہیں۔ اسرائیل میں 2 سال میں 4 انتخابات کے بعد بھی کوئی جماعت واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی، جبکہ مختلف جماعتوں کے پاس اتحاد بنا کر حکومت بنانے کے لیے بدھ تک کا وقت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کو گھروں سے بے دخل کرنے کے معاملے پر مشرقی بیت المقدس میں احتجاج کرنے والے مظاہرین پر اسرائیلی فورسز نے دھاوا بول دیا۔ مشرقی بیت المقدس کے علاقے شیخ جرہ میں فلسطینیوں کو بے گھر کرنے پر احتجاج کیا گیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے پرامن مظاہرین پر آنسو گیس کے شیل پھینکے، کئی نوجوانوں پر بدترین تشدد بھی کیا گیا۔ صہیونی فورسز نے میڈیا ورکرز کو بھی دھکے دیے۔ پوسٹ پر تعینات فوجیوں نے سڑک کنارے پرامن احتجاج کو بھی ختم کروا دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کے بعد برطانیہ نے بھی کورونا وبا کی ابتدا کے بارے میں مکمل تفتیش کا مطالبہ کر دیا۔ برطانوی وزیر برائے ویکسین کا کہنا ہے کہ عالمی وبا کی شروعات سے متعلق عالمی ادارہ صحت کو مکمل تحقیقات کی اجازت ملنی چاہیے۔ یہ سمجھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس سے مستقبل میں عالمی وبا سے نپٹنے میں بھی مدد ملے گی۔ عالمی ادارہ صحت کے ماہرین نے فروری میں کہا تھا کہ اس بات کے امکانات بہت کم ہے کہ کووڈ-19 لیبارٹری میں کسی حادثے سے پھیلا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مصر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان مستقل جنگ بندی پر زور دیا۔ قاہرہ میں مصر اور اسرائیل کے وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے، جس میں حماس کے ساتھ مستقل جنگ بندی کے امکانات پر بھی بات چیت کی گئی۔ مصری وزارت خارجہ کے مطابق غزہ میں جنگ بندی کو یقینی بنانے اور تعمیر نو کے لیے مصر کی کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ دوسری جانب مقبوضہ بیت المقدس میں مصری خفیہ ادارے کے سربراہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی خصوصی ملاقات کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ انڈونیشیا نے جنوری میں تیل کی غیر قانونی منتقلی کے الزام میں ضبط کیا جانے والا ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر آزاد کر دیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے ساحلی محافظین کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ایرانی پرچم والے تیل بردار بحری جہاز ایم ٹی ہاس کو ہفتے کے آغاز میں جاری کیے گئے عدالتی فیصلے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کی جانب سے بھارت کو طبی سامان کی فراہمی کا اعلان۔ سعودی عرب نے بھارت کو انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے آکسیجن اور دیگر طبی سامان کی بڑی مقدار فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت بھارت کو آکسیجن کے 3 کنٹینروں سمیت طبی ساز و سامان کے 100 کنٹینرز بھارت بھجوائے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کویت نے 10 سال بعد پاکستانی شہریوں کے لیے ویزے بحال کر دیے۔ ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ شیخ رشید احمد کی کویت کے وزیر اعظم سے اہم ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان کویت دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کویتی وزیر اعظم سے ویزا بحالی پر بات چیت کی اور انہیں وزیر اعظم عمران خان کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ اس موقع پر کویتی وزیر اعظم نے پاکستان اور فیملی اور بزنس ویزا فوری بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ پاکستانی ورکرز کو معاہدے کے مطابق کویتی ویزا جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ میڈیکل آئل فیلڈ میں ٹیکنیکل ویزے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ کویتی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اور کویت کے درمیان تعلقات 7 دہائیوں پر محیط ہیں۔ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان پیار اور اعتماد کا رشتہ ہے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ تمام پاکستانی کویت کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ پاکستانی خاندانوں اور کاروباری طبقے کو کویتی ویزا بندش سے مسائل درپیش تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی لیبر کا کویت کی ترقی میں بہت اہم کردار ہے۔ ورکر ویزا بحال ہونے سے پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کاروباری ویزا بحالی سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بڑھے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر اس مرحلے میں انڈیا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو یہ کشمیریوں کے ساتھ غداری ہوگی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ کے عنوان سے عوام سے ٹیلی فون پر براہ راست گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جب تجارت بڑھتی ہے تو سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ میں نے اقتدار میں آ کر بھارت سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ لیکن اگر اب بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں تو ہم کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیریوں کے خون پر بھارت کے ساتھ تجارت بہتر نہیں ہو سکتی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر بھارت اپنے 5 اگست 2019 کے کشمیر پر لیے گئے اقدامات واپس لے تو اس کے ساتھ بات چیت بھی ہو سکتی ہے اور مسئلہ کشمیر پر کوئی روڈ میپ بھی تیار ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان میں برطانوی فوج اور حکومت کے لیے کام کرنے والے سینکڑوں مزید افغان باشندوں کو اہل خانہ سمیت برطانیہ میں رہائش دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ اسکیم افغان ریگولیشن اینڈ اسسٹنس پالیسی 1 اپریل کو تشکیل دی گئی تھی۔ جن کو رہائش دی جائے گی ان میں زیادہ تر ترجمان ہوں گے اور توقع ہے کہ سب کے اہل خانہ سمیت کل تعداد 3000 سے زائد ہوگی، جبکہ اس سے قبل 1300 باشندوں کو رہائش دی گئی تھی۔ برطانیہ کے سیکرٹری دفاع نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ان لوگوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ بین الاقوامی فوجیں ملک چھوڑنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جنہیں افغانستان سے منتقل کیا جا رہا ہے ان کو غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد طالبان سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اس حقیقت کی عکاسی کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے اور انہوں نے پچھلے 20 سالوں میں برطانیہ کی حکومت اور فوج کے لیے کام کرنے والے مقامی عملے کے لیے ممکنہ خطرے کو تسلیم کیا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔